اب ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، کو بہت لمبے سوال ہے میرے پاس. بالکل. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں شرک کے حوالے سے، کیونکہ توحید کے حوالے سے آپ نے اپنی بات رکھی، ہم نے اپنی بات رکھی. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یہی عرض ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور ہو، اللہ کا شریک ہو اس کی بادشاہت میں، اللہ جیسا کوئی اور ہو، اللہ تعالیٰ کو خالق نہ مانے، مالک نہ مانے، اللہ تعالیٰ جیسا کسی اور کو مانے، یہ شرک ہے. اللہ اچھا، اس سے پھر ہمارا ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ مدد کے لیے جب ہم پکارتے ہیں نا، اصل میں یہاں پہ جو مدد سے مکار ہے غائب میں مدد کے لیے، تو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو کیا آپ اسے شرک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اپنی بات دیکھیں اگر مدد کے لیے کسی کو پکارتے ہیں تو غائب یعنی کہ نہ تو وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور نہ ہی وہ دنیا میں. بالکل 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 میں عرض کر رہا ہوں یہ عقیدہ. دیکھیں عزیزو، یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت جو ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں، لیکن وہابیت اتنی پھیل چکی ہے کہ علماء خطباء کو خود بھی نہیں معلوم کہ وہ وہابی بن چکے ہیں، اور وہ جس عقیدے کا وہ اظہار کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بالکل وہابیت ہوتی ہے. یہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ اس بات کا اساس کس نے رکھا؟ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کی وفات ہے سنہ 728 کی، تو اس نے اس کو کچھ آیات کے قرآن سمجھ نہیں آئی. اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ علماء میں عام طور پر شہرت طلبی ہوتی ہے کہ ایک بات کو کہ آپ اس کو ایک بہت بڑی بات لے کے آئیں اپنی ڈسکوری کے طور پر، اپنی اکتشاف کے طور پر، اور اس کو پھیلا دیں تاکہ اس سے میری عزت بڑھ جائے، تاکہ دوسرے لوگ تعجب کریں، واہ واہ کریں کہ دوسروں کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آئی ہے. تو اس نے یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد کریں تو اس سے شرک ہو جاتا ہے، اس سے شرک بنتا ہے. تو یہ آیتیں، میں آپ کو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور دوسرے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں سنہ 728 وہ ابن تیمیہ کی وفات ہے. فرض کریں وہ اپنے وفات سے 50 سال پہلے اس نے یہ باتیں شروع کی، مثلا 675 میں. اس وقت تک مسلمان نہیں تھے دنیا میں، اس وقت تک کیا یہ آیات قرآن لوگوں کے سامنے نہیں تھیں؟ ابن تیمیہ کے بارے میں تو میں جانتا ہوں. اجازت دیں، غیر اللہ سے طلب کرنا یہ بہت اہم بات ہے. آپ سوچیں اس بات کو کہ کیا دوسرے جو جتنے علماء گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، سب فرقوں کے، صرف میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، آپ ہی کے فرقوں بہت بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے علم میں، ان کے تقویٰ میں، ان کی فہم قرآن میں سوال نہیں ہے، یعنی کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، پاگل تھے، یا تقویٰ نہیں تھا، اللہ سے ڈر نہیں تھا. کیا وہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ آیات سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں غیر اللہ. اور یہ بھی مسئلہ کوئی ایسا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، شرک کا مسئلہ ہے، جہنم میں خلود کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام کے اساس کا مسئلہ ہے، کہ ان کو کسی کو سمجھ نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے صحابہ تھے، یہ آیات ان کے سامنے تھی، کیوں کسی نے نہیں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد کرنا یہ شرک ہے، کیا ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، پڑوسی سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ آیات یہ اس میں اس کو ایکسکلوڈ کرتی ہیں؟ یہ استثناء ہے اس میں سے کہ اگر کوئی آدمی ساتھ ہو، سامنے ہو، سے طلب کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ غائب ہو سے طلب کریں تو یہ شرک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے؟ دوسروں کے ذہنوں میں یہ سوال کیوں نہیں آیا؟ آپ ابن تیمیہ کو کچھ آیات نہیں سمجھ آئی، اس نے آیات کا غلط مفہوم لیا جو مفسرین کے تفاسیر کے خلاف ہے، تو وہ اس نے یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ غیر اللہ کو پکارو تو اس سے شرک بن جاتا ہے. اب اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے. نہیں میرا یہ سوال ہے، اب میرے سوال کی طرف دوبارہ لوٹیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک غیر اللہ سے مدد غائب میں، نہ تو وہ آپ کے سامنے ہو یا پھر وہ دنیا سے جا چکا ہو، تو آپ کیا اسے شرک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں سمجھتے. وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، جو چیز اللہ کے لیے مخصوص ہے، اگر اس کو کسی اور سے ایسوشیٹ کریں تو وہ شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ اس جہان کا خالق اللہ ہے، اس جہان کا، اس دنیا کا خالق، اور جو دنیا ہمیں نظر نہیں آتے، رب العالمین، جتنے جہانے ہیں، جتنے ورلڈز ہیں، ان سب کا خالق اللہ ہے. اگر کوئی شخص آ جائے کہ بھئی فلانے نے بھی خلق کیا 1 2 3 جہان، تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا. رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی. اب اس کے ساتھ کسی اور کو ہم آ کے لگے یہ جو اللہ تعالیٰ مثلا 50% اللہ رزق دیتا ہے، 50% یہ کسی اور کا رزق ہے، اس کی جانب سے آتا ہے، تو یہ شرک ہے. عبودیت اللہ کا حق ہے، ہم پرستش کریں گے، پوجا کریں گے، ورشپ کریں گے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر اب کوئی شخص آ جائے کہ میں بھئی ایک اور شخص کی بھی عبودیت کرتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں، اس کو اللہ کے طور پر اس کے سامنے جو تواضع کرتا ہوں، سجدے سجود کرتا ہوں، تو یہ شرک ہے. لیکن مدد کرنا یہ اللہ کے لیے ایکسکلوسیو نہیں ہے.
اللہ کے لیے ایکسکلوسیو نہیں ہے. آپ مدد طلب کر سکتے ہیں کافر سے, ہندو سے مدد طلب کر سکتے ہیں. سامنے اگر کوئی سامنے اگر کوئی شخص نہیں ہے, سامنے اگر کوئی شخص نہیں ہے, اگر وہ مثال کے طور پر آپ ایک شہر میں ہیں, وہ دوسرے شہر میں ہیں, دوسرے شہر میں, یہ مثلا میرا ایک شخص ہے وہ سنتا نہیں, میں والد صاحب وہاں ہیں وہ مجھے نہیں سنتا, تو زیادہ سے زیادہ بے وقوفی ہے. یہ شرک نہیں ہے. میں نے والد کو پکارا, میں گھر میں بیٹھا ہوں, والد صاحب جو ہے وہ بازار چلے گئے. والد صاحب کسی کے والد آپ جو ہے قبر کے اندر ہو تب بھی وہ پکار رہے ہیں, آپ اسے کیا کہیں گے؟ اجازت دیں. اگر وہ شخص نہیں سنتا, اگر وہ نہیں سنتا, لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ سنتا ہے, وہ زندہ ہے, وہ سنتا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہاں, شریعت میں ثابت ہے کہ وہ زندہ ہے, شریعت میں ثابت ہے کہ وہ سنتا ہے, شریعت میں ثابت ہے کہ اس کے معجزات, اس کے کرامات اس سے سلب نہیں ہوئے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے وہ اللہ کے رسول تھے, مرنے کے بعد وہ رسول نہیں ہے. اب بھی رسول ہیں, آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب. اب بھی رسول ہے. اب کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں, کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات ان سے چھین لیے ہیں. لیا ہے کوئی معجزات کھو گئے وہ مرنے کے بعد؟ نہیں. جو معجزات زندگی میں تھے بلکہ ان کا مقام بڑھتا ہی جاتا ہے. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھاتا ہی جاتا ہے, تو اس کے معجزات اس سے کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. اسی طرح جو ان کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں, نماز میں ہم سلام دیتے ہیں, زندگی میں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. بالکل, جس کے بارے میں ہمیں علم ہے, یقین ہے کہ وہ سنتے ہیں. شریعت میں اتنا ثابت ہے کہ وہ سنتے ہیں اور ان کے معجزات ہیں. بالکل اتنا یقین ہے کہ سنتے بھی ہیں, معجزات بھی ہیں, کرامات بھی ہیں, اور وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے جیسے قرآن نے فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. یہ صرف نہیں کہ زندگی میں رؤوف الرحیم تھے, بعد میں وہ لاپرواہ ہو گئے. وہ اب بھی رؤوف الرحیم ہے, مہربان, رافت ہے, مہربانی ہے مومنین سے. تو معجزات ہیں, سنتے بھی ہیں, اور وہ مہربان بھی ہیں. اگر میرا جب یہ عقیدہ ہے تو میں اس سے مدد نہیں طلب کرتا ہوں, عبادت نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ یہ میرے رب ہیں, یہ پروردگار ہے, میں اس کے لیے سجدہ کرتا ہوں کہ تو میرا خالق, میرا. اس طرح نہیں. یا رسول اللہ, تو میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا یہ آپ, مجھے یقین ہے کہ آپ ایک مریض کو شفا دے سکتے ہیں اللہ کی اذن سے. اللہ نے جو آپ کو معجزات دیا ہے, میرا بیٹا ڈاکٹروں نے سب نے جواب کر دیا. آپ اس پہ ایک نظر ڈالیے, وہ اپنے بل پر وہ شفا دیں یا نہ دیں, یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا طلب ہے کہ اس میں کوئی ممانعت ہی نہیں ہے. کہ اگر آپ عبادت کریں ٹھیک ہے, عبادت ممنوع ہے صرف اللہ کے لیے. ہم عبادت نہیں کرتے کہ نماز پڑھیں, وہ نماز جو ہے وہ نماز میں ہمارا معبود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم پکاریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے نماز میں ہم پکارتے ہیں, آپ بھی پکارتے ہیں. آپ نماز میں تو تسلیم پڑھتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, کیسے کیا صیغہ ہے, آپ کیسے سلام پڑھتے ہیں نماز میں؟ آپ لوگ السلام علیکم, نبی پہ سلام بھیجتے ہیں نا نماز میں, درود نہیں سلام بھی بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ درود اور سلام انٹرچینجیبل. آپ ذرا سنائیے نماز میں کیسے سناتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. نہیں سلام نہیں, السلام علیکم نبی نہیں بولتے نماز میں آپ لوگ؟ نہیں. تسلیم نہیں پڑھتے؟ نہیں. میں نے آپ کے کتب میں دیکھا تسلیم کی صیغہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام جب پڑھا جاتا ہے نماز میں, السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام طور پہ سلام دیتے ہیں نا, ویسے زیارت کے لیے جاتے ہیں سلام دیتے ہیں. جی سلام نہیں جاتے, سلام دیتے ہیں بھائی سے دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کے شرک کے لیے, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں, میرا سوال جو ہے نا اب یہ ہے کہ ایگزیکٹلی کہ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے, ان کے پاس بارے میں تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اب آپ کسی کو بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں جبکہ وہ دنیا میں ہی نہیں ہے, تو کیوں شرک؟ آپ یہ بتائیں. میں شرک ہوا. اچھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے. شرک نہیں, کیوں شرک ہو؟ ٹھیک ہے.